بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے پرس میں یہ 2 دانے رکھ لو۔ جب تک زندگی رہے گی نہ تو رزق ختم ہوگا، نہ دولت ختم ہوگی، اور نہ ہی پیسہ ختم ہو پائے گا۔ میرے کہنے پر ایک مرتبہ یہ ضرور آزما کر دیکھ لینا۔ آپ نے 2 دانے لے کر بس اپنے پرس میں رکھ دینے ہیں اور کچھ بھی نہیں کرنا۔ بہت ہی آزمودہ، بہت ہی مجرب عمل ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اس کو کر لینے کے بعد آپ کے پاس کبھی رزق دولت کی کمی نہیں آئے گی۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ میرا پرس جو ہے وہ بڑی جلدی خالی ہو جاتا ہے، بہت جلد اس میں سے پیسے ختم ہو جاتے ہیں، اس میں پیسے ٹکتے نہیں ہیں، جب بھی مجھے تنخواہ ملتی ہے میں اپنے پرس میں پیسے رکھتا ہوں تو فوراً لگنا شروع ہو جاتے ہیں، سمجھ نہیں آتا کہ کہاں لگ رہے ہیں، تو آج میں آپ کو جو عمل بتانے جا رہا ہوں اس سے اتنی برکت پیدا ہو جائے گی کہ آپ کی ضروریات بھی پوری ہوتی رہیں گی، آپ خرچ پہ خرچ کرتے چلے جائیں گے، لیکن آپ کا پرس خالی ہونے کا نام نہیں لے گا۔ آپ کے پاس ایسی ایسی جگہ سے دولت آنا شروع ہو جائے گی کہ ہر وقت آپ کا پرس جو ہے نا وہ دولت سے بھرا رہے گا، کبھی خالی ہونے کا نام نہیں لے گا۔ جو میرے دوست بھائی کوئی بھی عمل کرتے وقت شک میں رہتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اگر آپ ابھی بھی شک کر رہے ہیں اس ویڈیو کو چھوڑ دیں، کچھ اور دیکھ لیں، کیونکہ یہ ویڈیو شک کرنے والوں کے لیے نہیں ہے، جن کی نیت پاک صاف ہے کہ میرا رزق جو ہے، دولت جو ہے، پیسہ جو ہے وہ اللہ عطا فرمائے گا، اللہ کے سوا کوئی عطا نہیں فرمائے گا۔ تو میری ان سے بات ہے کہ وہ لوگ اس ویڈیو کو ضرور دیکھتے رہیں، کیونکہ ہماری جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے، جب بھی ہمارے اوپر مشکل وقت آتا ہے، پریشانی کا وقت آتا ہے، ہمارے پاس مالی حالات کم ہو جاتے ہیں، تنگ دستی کا شکار ہو جاتے ہیں، تو وہی پروردگار ہماری مدد فرماتا ہے۔ اگر آپ اپنے پاس مالی تنگی کی وجہ سے بہت پریشان ہیں تو میری آپ سے گزارش ہے اس عمل کو آپ نے ضرور کر کے دیکھ لینا ہے۔ آپ کا کون سا لاکھوں کا نقصان ہو جائے گا یا کروڑوں کا نقصان ہو جائے گا یا ہزاروں کا نقصان ہو جائے گا، 2 دانے آپ کو بتاؤں گا، چپ کر کے وہ اپنے پرس میں رکھ لینے ہیں اور اس کے بعد دیکھنا ہے، برکت کے نظارے دیکھنے ہیں، ایسی ایسی جگہ سے برکت آئے گی کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ برکت جو ہے نا وہ اللہ پاک کا بہت بڑا فضل ہے۔ اللہ سے ہمیشہ برکت مانگو، اللہ کی رحمت مانگو۔ جو انسان کے پاس وہاں سے پہنچتی ہے یہ جو برکت ہوتی ہے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ ہر وہ کام جس میں غیر محسوس طریقے سے اضافہ ہونے لگے، کثرت نظر آنے لگے، تو کہا جاتا ہے اس میں برکت ڈال دی گئی ہے۔ برکت اللہ پاک کا بہت بڑا ایک عطیہ ہے، بہت بڑا ایک تحفہ ہے۔ جب اللہ پاک کسی کی عمر میں برکت ڈال دیتا ہے، اس کو اطاعت کی زیادہ سے زیادہ توفیق دے دیتا ہے، یا اس میں بہت سی بھلائیاں جمع کر دیتا ہے۔ اور جب اللہ صحت میں برکت ڈال دیتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ آدمی کی صحت کو پائیدار کر دیتا ہے، اور جب اللہ مال میں برکت ڈالتا ہے تو اس کو بڑھا کر اور بھی زیادہ کر دیتا ہے، اور پھر صاحب مال کو خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ جب وہ اولاد میں برکت ڈالتا ہے، اولاد کو نیک بنا دیتا ہے، صاحب اولاد کو اولاد کا حسن نصیب عطا فرما دیتا ہے۔ جب اللہ پاک بیوی میں برکت ڈال دیتا ہے تو اس کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیتا ہے، اس کو شوہر کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیتا ہے۔ جب وہ اسے دیکھے تو خوش ہو جائے، جب وہ گھر سے باہر ہو تو اس کی عزت کی حفاظت کرے۔ اللہ پاک جب کسی بھی کام میں برکت ڈال دیتے ہیں نا تو وہ کام پھر عام کام نہیں رہتا۔ تو آج میں آپ کو جو عمل بتانے جا رہا ہوں، اس عمل سے آپ کے پرس میں، آپ کے ویلٹ میں، آپ کی جیب میں اتنی برکت آ جائے گی کہ رزق، دولت، پیسہ ختم ہونے کا نام نہیں لے گا۔ دوستو آپ لوگوں کو جو 2 دانے بتانے جا رہا ہوں وہ 2 دانے ایک بہت ہی پیاری سبزی ہے جس کو ہم کدو شریف کہتے ہیں۔ کدو شریف کے 2 دانے آپ نے لینے ہیں، کسی بھی بیج والی دکان سے مل جائے گے آپ کو، ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں موجود ہوں۔ 2 آپ نے کدو کے دانے لینے ہیں۔ وہ جو ہے وہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے ایک غذا کدو شریف ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک درزی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانے پر بلایا، میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گیا، جو کی روٹی اور شوربہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لایا گیا، جس میں کدو اور خشک کیا ہوا نمکین گوشت تھا۔ کھانے کے دوران میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ پیالے کے کناروں سے کدو کی کاشیں تلاش کر رہے ہیں، اسی لیے میں اس دن سے کدو کو پسند کرنے لگا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ اے کدو،
تیری کیا شان ہے، تو مجھے کس قدر محبوب ہے، اور یہ محبت صرف اس لیے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے محبوب رکھا کرتے تھے۔ دوستو یہ جلد ہضم ہونے والی غذاؤں میں سے ایک بہت ہی اچھی غذا ہے جو بہت جلد ہضم ہو جاتی ہے۔ اس کو کئی طریقوں سے پکایا اور استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن میں ابھی کدو کی بات نہیں کر رہا، آپ کو بس اس کی برکت فضیلت بتا رہا ہوں۔ کدو کے بیجوں کی بھی اتنی ہی برکت اور فضیلت ہوگی، آپ دیکھیے گا کہ جب آپ اپنے پرس میں ان کو رکھ لیں گے تو کیسے برکت ہی برکت آنا شروع ہو جائے گی، کبھی رزق دولت میں کمی نہیں آئے گی۔ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، 2 کدو کے دانے لینے ہیں، ان کے اوپر ایک عمل کرنا ہے جو میں عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے کدو کے 2 دانے اپنے پاس اپنے سامنے رکھ لیں، ان کے اوپر اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کے بعد آپ نے 70 مرتبہ دونوں دانوں کے اوپر 70 مرتبہ یہ عمل پڑھنا ہے جو میں آپ کو پڑھ کر سنانے لگا ہوں، بڑے غور سے سن لیجئے گا۔ عمل میں کیا پڑھنا ہے، 70 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ 70 مرتبہ دونوں دانوں کو اپنے سامنے رکھ کر ان پر 70 مرتبہ یہ عمل پڑھیں، جس کا میں آپ کو پورا طریقہ آگے بتاؤں گا، لیکن فی الحال ابھی آپ عمل سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ یا رازق، یا اللہ یا غنی، 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 یا اللہ یا رازق، یا اللہ یا غنی۔ دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو عمل پڑھ کر سنایا، 70 مرتبہ دونوں بیجوں کے اوپر پھونک مار کر آپ نے چپ کر کے اپنے پرس کے کسی بھی سائیڈ پر آپ نے ان کو رکھ دینا ہے۔ ایسے ہی رکھ دینا ہے، کسی کاغذ یا کپڑے میں لپیٹنے کی ضرورت نہیں، بس ایسے ہی رکھ دینا ہے۔ اور اس کے بعد پھر جب بھی آپ کو لگنے لگے کہ آپ کے پاس دولت کی کمی آنا شروع ہو گئی ہے، آپ کا پرس خالی ہونے والا ہے، پھر آپ نے وہ دونوں دانے باہر نکالنے ہیں اور ان کے اوپر 70 مرتبہ یہ عمل پڑھ کر پھر واپس رکھ دینے ہیں۔ یقین کریں کہ جب تک وہ دانے پڑے رہیں گے کبھی آپ کے پرس میں رزق دولت پیسہ ختم نہیں ہو پائے گا، اور اتنی برکت آ جائے گی کہ آپ جتنا بھی خرچ کرتے چلے جائیں آپ کے سارے کام بھی پورے ہوتے رہیں گے اور پیسہ ختم ہونے کا نام نہیں لے گا۔ یہ برکت جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، ان بیجوں میں بھی اتنی برکت پیدا ہو جائے گی کہ اللہ پاک کے جب یہ اسم مبارک پڑھ کر رکھ لیں گے تو ہر طرح کی تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دوستوں میں پھر سے آپ کو بتا دوں کہ یہ جو بیج ہیں یہ آپ کو دولت نہیں دیں گے، یہ آپ کو پیسہ نہیں دیں گے، یہ تو بس ایک ذریعہ ہے، ایک وسیلہ ہے کہ ان کو آپ اپنے پرس میں رکھ لیں اور اللہ کے اسم مبارک کا ورد کر لیں، ذکر کر لیں۔ رزق دولت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی نے دینا ہے، وہی دیتا ہے۔ اگر آپ بیجوں کے اوپر پڑھ کر اپنے پرس میں رکھ لیتے ہیں تو اس کے بعد بھی آپ کوشش کریں
कि उठते बैठते चलते फिरते भी इनका विर्द करते रहें, इन इसम मुबारक को पढ़ते रहा करें। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि अगर हर नमाज के बाद भी पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपके रिस्क में कभी कमी नहीं आएगी। जो लोग चाहते हैं कि अल्लाह पाक उनके रिस्क को बढ़ा दें, उनके लिए दौलत का इंतजाम फरमा दे, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि आप लोगों ने इस अमल को जरूर कर लेना है। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। एक मर्तबा चाहे तो मेरे साथ मिलकर फिर से इस अमल को पढ़ लीजिए। या अल्लाह या रासिकू, या अल्लाह या गनियू, 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 या अल्लाह या रासिकू, या अल्लाह या गनियू।